بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ چھٹی تراویح کا خلاصہ۔ چھٹی تراویح کی ابتدا سورۃ الانعام سے ہے۔ انعام کے معنی مویشیوں کے آتے ہیں، اور اس سورۃ مبارکہ میں ایک جگہ پر مویشیوں کا ذکر ہے، تو اس کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانعام ہے۔ یہ 165 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں بیان فرمائی اور توحید بیان فرمائی، اور مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ زمین پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے، تو جواب دیا گیا کہ اگر فرشتے آتے تو وہ بھی انسان ہی کی شکل میں دنیا میں بھیجے جاتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو زمین میں چل پھر کر عبرتناک انجام اور عبرتناک مناظر دیکھنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی چند نشانیاں بیان فرمائی کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت رات اور دن کا نظام، لوگوں کو کھلانے پلانے کا نظام کیسے قائم فرماتے ہیں۔ کسی پر مصیبت اور پریشانی آ جائے تو اسے اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے، اس بات کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے حوالے سے یہ بات بتلائی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ فضیلت بخشی کہ مشرکین اور کفار دل میں یہ بات جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام برحق نبی ہیں، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن نہ ماننے کی وجہ صرف ضد اور عناد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن مشرکین کا اپنے معبودان باطلہ سے ہونے والا مکالمہ مذکور ہے، جس میں وہ اپنی بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کریں گے اور براءت کا اعلان کریں گے۔ پھر آخر میں قیامت کے دن جہنم کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے، اور ان کے پاس مشرکین کو، کفار کو روکا جائے گا، اور ان سے جو مکالمہ ہوگا اسے بیان کیا گیا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کی بے ثباتی بیان فرمائی، اور دنیا کی زندگی ایک حقیر اور کمزور زندگی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ آپ پر جو مصائب آ رہے ہیں، پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا لیکن اللہ رب العزت نے انہیں بلندی عطا فرمائی۔ اس کے بعد دوبارہ مشرکین مکہ کے معبودان باطلہ کا رد ہے، اور جو لوگ اپنے کان، آنکھ اور اپنے اعضاء کو کام میں لاتے ہیں، یعنی ان سے اللہ کی پہچان حاصل کرتے ہیں، ان کا بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ہلاک ہونے والی قوموں کو بیان فرمایا، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، دین کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تمام دروازے کھول دیے، ہر چیز سے راحت پہنچنا شروع ہو گئی۔ جب وہ غافل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ان کی پکڑ فرما لی۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے دوبارہ اپنی توحید کے مناظر بیان فرمائے، اور اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ اعلان کرایا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، نہ تو میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میرے پاس نہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ جو بھی وحی میرے پاس آتی ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت کا بیان ہے، اور ان کے لیے سلامتی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اعلان کیا گیا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے چند اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے معبودان باطلہ کی عبادت کرنے سے منع فرمایا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کو بیان فرمایا کہ غیب کا علم رکھنے والے اور ایک ایک ذرے کو جاننے والی ذات وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں اس بات کو بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں مصیبت میں، تکلیف میں، اللہ رب العزت ان کی مدد فرماتے ہیں، تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، لیکن پھر وہ کفر کرنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں دوبارہ جو ہے وہ آپس میں جماعتیں بنا کر لڑا کر تمہیں عذاب دے دوں۔ اللہ رب العزت اس بات پر
پوری طرح قادر ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے گریز کیا جائے، اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے گریز کیا جائے۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے معبودان باطلہ کی نفی فرمائی اور ان کا عجز بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے ایک مثالی صورت پیش فرمائی، اور اس کے اندر انہوں نے چاند کو اور ستاروں کو اور سورج کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ غروب ہوئے تو قوم کو بتایا کہ دیکھو جو غروب ہوتا ہے وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا۔ اس طرح شرک کا بطلان ظاہر فرمایا۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے امن اور ہدایت کا اعلان فرمایا کہ جو لوگ شرک کرنے سے باز آ جائیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، تقریباً 18 انبیاء علیہ السلام کا نام ذکر فرمایا، اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی اور ان کے آبا کو ذکر فرمایا کہ ان کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے منتخب فرمایا، چن لیا۔ پھر اس کے ساتھ اگر یہ لوگ بھی شرک کرنے لگ جائیں تو اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کو ضائع کرنے اور باطل کرنے کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی عظمت بیان فرمائی اور بتایا کہ قرآن پر ایمان وہ لوگ رکھتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر وہ ظالم لوگ اور کافر لوگ موت کے وقت فرشتے جو ان کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں اسے بیان کیا گیا، اور قیامت کے دن ان کا دوبارہ زندہ ہونا بتلایا گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے نمونے بیان فرمائے اور اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا، رات اور دن کا آنا جانا اور ستاروں کا آنا، ایک نفس سے انسان کا پیدا ہونا، اور پھر اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے نتیجے میں اگنے والے اناج، باغات وغیرہ بیان فرمائے، اور بتلایا گیا کہ اللہ رب العزت ہر قسم کی اولاد اور بیوی سے پاک ہیں، وہ ہر چیز کے خالق ہیں اور کوئی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو دنیا والے شرک نہ کر سکیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے۔ آخر میں کفار کے معبودان باطلہ کو گالی دینے سے منع کیا گیا کہ وہ پھر تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ اس کے بعد آگے 8واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پارے میں ابتداءً یہ بات بیان فرمائی کہ کفار اور مشرکین جو ہے اگر فرشتے آ کر ان سے گفتگو کریں یا مردے ان سے گفتگو کریں تو یا ہر قسم کی نشانی ان کے پاس آ جائے تو پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے سوائے ان کے جن کو اللہ رب العزت چاہے اور ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نام پر ذبح ہونے والی چیز کھانے کا حکم فرمایا اور اس چیز سے منع فرمایا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، اور اس کے بعد اسلام کو زندگی سے اور کفر کو موت سے تشبیہ دی، اور پھر مشرکین مکہ کے مطالبے کو بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جسے اللہ رب العزت ہدایت عطا کرتے ہیں اس کے لیے سینہ کھول دیا کرتے ہیں اور اسلام کے لیے اس کا سینہ کھل جایا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنات اور انسانوں کا مکالمہ بیان فرمایا۔ کل قیامت کے دن جنات اور انسانوں سے جو بات چیت کی جائے گی اسے بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے احوال بیان فرمائے کہ جو اپنی کھیتیوں میں، اپنے مویشیوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی مقرر کرتے اور اپنے شریکوں کا حصہ بھی مقرر کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہمارے شریکوں کو پہنچ سکتا ہے لیکن ہمارے شریکوں کا حصہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جانوروں میں اپنی طرف سے حلال اور حرام اعضاء کو بیان کیا کرتے تھے اور اپنی طرف سے حرام اور حلال کا معیار قائم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی چند نعمتوں کو بیان فرمایا اور زمین سے نکلنے والی پیداوار میں حق ادا کرنے کا حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر اس میں سے عشر ادا کیا جائے، مال خرچ کیا جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے 8 حلال مویشیوں، جانوروں کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب
العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب کا ذکر فرمایا، اور پھر اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ہدایت کو بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں، وہ میتہ ہے، مردار ہے اور خنزیر ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کردہ چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی۔ پھر یہودیوں پر حرام کردہ چیزوں کو بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس اگلی آیات مبارکہ میں یہودیوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ شرک کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی آیات کو کیسے جھٹلایا کرتے تھے۔ ان سے دلیل طلب کی گئی اور پھر پوچھا گیا کہ اگر تم دلیل لے کر آؤ تو وہ یقیناً وہ دلیل بھی باطل ہوگی، لہٰذا اس کی دلیل کو قبول نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے چند محرمات کو بیان فرمایا کہ جو چیزیں حرام ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور اولاد کو زندہ درگور کرنا، اور کسی کو ناحق قتل کرنا، اس سے منع فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یتیموں کا مال ناحق کھانے سے منع فرمایا، اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا، اور گفتگو کے اندر اعتدال قائم کرنے کا حکم دیا، اور وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب اور قرآن کریم کی عظمت کو اجاگر فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنے دین کے اندر تفرقہ پیدا کرتے ہیں، ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی۔ قیامت کے دن جو ایک نیکی لائے گا 10 کے برابر اجر پائے گا، جو گناہ لے کر آئے گا وہ ایک ہی گناہ کے بقدر اسے سزا دی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم کی اتباع کا حکم دیا۔ نماز، قربانی، زندگی اور موت کو اللہ ہی کے لیے مقرر کرنے کا حکم فرمایا، اور کل قیامت کے دن جو احوال پیش آئیں گے اللہ رب العزت نے اسے بیان فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔